کے نوکر کی کچہری میں اللہ تمہاری ہائے کو مخدومہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار کرے. ملکہ شرم و حیا، ملکہ عصمت، وارثہ انبیاء، عزت امیر المومنین، حجاب وحدت، ظہور حیا، 4 گھنٹے کھڑی. کبھی نہ سمجھنا کہ کھجوریں مانگنے گئی تھی. پوری دنیا کے ان بندوں سے ملو جنہوں نے مذہب شیعہ اختیار کیا. اسی مجمع میں ابھی کھڑا کروں ان بندوں سے بابا بی شادی پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے؟ جواب آئے گا زہرا کے حق کی وجہ سے. پوری دنیا پھرو، جن لوگوں نے علی ولی اللہ پڑھا ان سے پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے؟ وہ جواب دے گا کیوں کھڑی رہی دربار میں؟ کیوں جھڑکے کھاتی رہی؟ باپ کے نوکروں سے پتہ چلا کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، تجھے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے کمینے کے دربار میں کھڑی رہی. ملکہ صداقت، اس کے پاک گواہ جھٹلائے گئے. کتابیں بھری پڑی ہیں جو لوگ شیعہ ہوئے ان کے واقعات پر. قاضی سعید الرحمان بڑا کٹر متعصب تھا. مولوی اسماعیل نے شیعہ کیا تھا. لاہور میں مناظرہ ہوا تھا. 3 دن بعد اسماعیل نے فرمایا قاضی لمبی باتیں نہ کر، میں سمجھ گیا ہوں تیری نیت ٹھیک نہیں. 6 مہینے مناظرہ ہوتا رہے، نتیجہ نہیں نکلے گا. کتابیں ہٹا، وضو کر، سر پہ قرآن رکھ، کعبے کی طرف منہ کر کے بتا بطول دربار سے خالی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ شرم کر کے نہ رونا جسے زہرا کا حیا ہے. پاک زہرا اس وقت کا تمہارا رونا قبول کرے. اللہ سید زادے کا پاک اقبال قیامت تک آباد و شاد رکھے. یہ عزت یہ سرداری سید زادے کی نسلوں میں قائم رہے. مولوی اسماعیل کہتے قاضی سعید الرحمان وضو کر، قرآن سر پہ رکھ، کعبے کی طرف رخ کر، قسم کھا کے بتا دربار سے خالی آئی ہے کہ نہیں؟ باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھاتی رہی ہے کہ نہیں؟ قاضی سعید الرحمان کہتے میں نے دل میں نیت کر لی. روز بندے جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں کچہریوں میں. اس نے کہا آج میں اٹھا لوں گا، میری بلے بلے ہو جائے گی. میں نے اسماعیل کو ہرا دی. کہتے قاضی سعید الرحمان خود کہتے تھے میں دوڑ کے گیا، میں نے وضو کیا، دن ہنستے ہوئے قرآن اٹھایا، کعبے کی طرف منہ کیا، قرآن سر پہ رکھنے سے پہلے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی. رو کے کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اللہ تیرے بہن قبول کرے. جناب زہرا تو سے راضی ہو جو محمد کی بیٹی کو اونچی آواز میں رو رہے ہو. حسین کی ماں کسی کی بیٹیوں کو نہ رلائے. اسماعیل رو کے کہہ رہا تھا زہرا تیری اپنی قسمت، اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا. اب قرآن جانے، سعید الرحمان جانے. کہتے میں نے سر پہ قرآن نہ کہ کہا لوگوں زہرا سچی تھی، بے غیرت کرسیوں پہ بیٹھے رہے، محمد کی بیٹی کھڑی رہی. 4 گھنٹے بعد بے غیرت نے پوچھا کوئی ثبوت ہے تو پیش کر. کانپتے ہاتھوں سے ملکہ طہارت نے محمد کی تحریر کو دیا. میں جناب زہرا کی قسم کھاتا ہوں جو پردے کے اندر بیٹھی ہے، امام حسین کے بڑے عزت مآب ذاکرین تشریف فرمائے. عزت مآب ذاکر اہل بیت کی مجلس ہے. صبح کا
وقت بابا نزاکت شاہ جی، مجھے اس بی بی کی قسم جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، میرے سر پہ قرآن ہے، میں روایت غلط پڑھوں، غازی عباس مجھے ممبر پہ اسی وقت سزا دے، میں فکرہ صحیح پڑھوں، پھر ماتم جانے اور تو جان، مجھے جناب زہرا کی قسم سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، لیکن قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں، پہلے محمد کی تحریر پہ تھوکتا رہو، پھر اس بے غیرت نے اپنے ہاتھوں سے رسول کی سند کو پھاڑنا شروع کیا۔ زہرا کی نظریں قبر محمد پہ پڑی، رو کے کہہ دیا بابا تیری زہرا بھرے دربار میں جھٹلائی گئی ہے۔ اس نے ایک جملہ نیاز حسین پڑھنے دینا، جس کے سینے میں درد ہے ماتم کیوں نہیں کرتا؟ ماتم کرتا کہ فرشتے لکھیں اسے زہرا کے خالی آنے کا درد ہے۔ 4 گھنٹے میں سارے بال سفید ہو گئے، زہرا کی کمر جھک گئی، بطول سے چلا نہیں گیا، ایک ہاتھ حسن کے کاندھے پہ، ایک ہاتھ حسین کے کاندھے پہ، قرآن کے پرزے چادر میں چنتی رہی، چادر میں چڑھ کے گھر پہنچی۔ زینب عالیہ نے نہیں پہچانا، امت دروازے پر فاطمہ کو باپ کا پرسہ دینے آئی، 26 سالار کا مجمع، زہرا کا چھوٹا سا گھر۔ علی فرماتے میری چھت کو توڑ دیا گیا، میری دیواروں کو گرا دیا گیا۔ جس بندے کے دل میں علی کی ولایت ہے ہو نہیں سکتا وہ ہائے نہ کرے۔ پورا مدینے کے بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی۔ ایک بے غیرت نے آگ لگائی، دوسرے نے جلتے ہوئے دروازے کو ٹانگ ماری، جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی میں گرا۔ یا کن فد حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے جناب زہرا کو تازیانہ مارا، دروازے کے نیچے زہرا تڑپنے لگی، آواز آئی جالی میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بی بی تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، جو رسول کی بیٹی کو مظلومہ سمجھ کے رو رہے ہو، بی بی زہرا تمہارے آنسو قبول کرے۔ جلتے دروازے کے نیچے زہرا گری، میں نے بیچ کے فکرے چھوڑ دیے، کوئی سید ذاکر ہو تو وہ پڑھے، میری اوقات نہیں ہے، میں سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں، میری جرت نہیں میں وہ فکرے پڑھوں۔ کس طرح دروازہ گرا، جلتے دروازے کے پیچھے بسم اللہ، جناب زہرا کا مہر یافتہ ذاکر ہے قبلہ حاجی ناصر عباس صاحب فرما رہے میں اجازت دیتا ہوں، نہ چھپا مجھے بتاؤ، یہ قرآن میرے سر پہ خالی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی جو آگ میں گرم ہو گئی۔ محمد کی بیٹی پر خیری دروازہ نہیں گرا، لوہے کی میخیں بدن زہرا میں پیوست ہو گئی، اوپر دروازہ گرا، دروازے کے اوپر سے فوجیوں نے گزرنا شروع کیا، آواز آئی جالی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، جالی میرا موشن شہید ہو گیا۔ دروازے کے نیچے زہرا آئی، یہ آواز دے کے کہا فضا میرا وارث کہاں ہے، میرا وارث کہاں ہے؟ آواز آئی بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں کھینچتے ہوئے دربار کی طرف۔ ابھی کہہ رہی تھی مجھے ہاتھ نہ لگا، آواز کھول کے کہہ دیا فضا علی کہاں ہے؟ فضا کی آواز آئی بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر
اسے مدینے کی گلیوں سے گزارتے ہوئے دربار میں لے گئے ہیں. زہرا تڑپ کے اٹھی, محمد کا امامہ پہنا, محمد کی ابا پہنی, محمد کی کباب پہنی, قبر محمد میں زہرا آئی, جھولی پھیلا کے فکر سن. فاطمہ نے امامہ اتارا, زہرا نے بال کھولے, نبی کی قبر پہ ہاتھ رکھا, رو کے کہہ دیے میرا دروازہ چلا, میں نے بد دعا نہیں کی, میرا موشن شہید ہوا, میں نے بد دعا نہیں کی. علی کے گلے میں رسی ہو, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. علی دوڑ کے سامنے آئے, ہاتھ جوڑ کے کہا زہرا بد دعا نہ کرنا, تیرے بابا سے میں نے وعدہ کیا تھا میں صبر کر